الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو موضوع گفتگو چل رہا ہے وہ ہے قرآن کریم معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں جب چیلنج دیا کافروں کو اس جیسی 10 صورتیں یا 3 صورتیں بنا لو، وہ نہ لا سکے، یہ دلیل بھی کافی ہو سکتی ہے کہ مکہ کے مشرکوں کو چیلنج دیا گیا کہ تم اس جیسی سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، مشاورت کر لو، کچھ کر لو، آج تک نہیں کر سکے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ صرف پہلے عرب کے فصحاء، بلغاء، خطباء، چوٹی کے جو عالم تھے ان کو مقابلہ کی دعوت دی گئی، پھر اس کے بعد سارے بنی نوع انسان بلکہ جنات کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ تم سارے انسان اور جن اکٹھے بھی ہو جاؤ نا تو اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اکٹھے ہو جاؤ سارے۔ تو بطور چیلنج یہ آیت اللہ کریم نے اپنے کلام کی زینت بنائی، جس کا ترجمہ یوں ہے، کہہ دو، قل، اے مصطفیٰ، اے میرے مصطفیٰ کہہ دو انہیں، کہہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل تو وہ سن لیں، ہرگز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار، ظہیرہ، مددگار۔ عزیزان گرامی قدر، اہل مکہ اور دیگر مشرکین جزیرہ عرب اگرچہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے، ان کی نارسائی میں کوئی شبہ نہ رہا، پھر بھی وہ اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے اور اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن حقیقت، اور وہ حقیقت جو روز روشن کی طرح عیاں ہو، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ پھر جو اسلام دشمنی میں اندھے ہو گئے تھے، وہ بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے تھے یہ کلام کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ خداوند رحمان اللہ کریم کا کلام ہے، جس کا وہ کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے اس اقرار و اعتراف کے کچھ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ عتبہ بن ربیعہ، مکہ کا چوٹی کا کافر سردار، ایک دفعہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر آپ مال کے طلبگار ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ حکمران بننا چاہتے ہیں، ہم خوشی آپ کو اپنا فرما روا حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جنات کا اثر ہے، استغفر اللہ، اگر آپ کو جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے آپ اکھڑی اکھڑی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، جس نے سارے شہر اور ساری قوم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، کافر جو ہے، تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہا دیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب عتبہ بن ربیعہ اپنی گفتگو ختم کر چکا تو ہادی انس و جان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین نے فرمایا، اسمع منی عتبہ، اب میری بات سنو، اسمع منی، میری بات سنو عتبہ۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی
پہلی ابتدائی 13 آیات تلاوت فرمائیں جن کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عربی بھی پڑھتا برکت، لیکن وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ عربی پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے ہی ہے، ہاں میلا ہی جو ہے۔ ترجمہ یوں ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اتارا ہے یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم و فہم رکھتے ہیں۔ یہ خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈر سنانے والا ہے۔ اس کے باوجود بائی ہما منہ پھیر لیا ہے ان میں سے اکثر نے، پس وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اور ان ہٹ دھرموں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اے مصطفیٰ فرمائیے میں انسان ہی ہوں بظاہر تمہاری مانند، البتہ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود یکتا ہی ہے، پس متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف اور مغفرت طلب کرو اس سے۔ اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع نہ ہوگا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو 2 دن میں، اور ٹھہراتے ہو اس کے لیے مد مقابل؟ وہ تو رب العالمین ہے، اس کے مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ہی بنائے ہیں زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس میں، اور اندازہ سے مقرر کر دی ہے اس میں غذائیں ہر نوع کے لیے 4 دنوں میں، ان کا حصول یکساں ہے طلبگاروں کے لیے۔ پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور اس وقت وہ دھواں تھا، پس فرمایا اس کو اور زمین کو کہ آ جاؤ تعلیم میں آ جاؤ۔ پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، اس وقت وہ دھواں تھا، پس فرمایا اس کو اور زمین کو کہ آ جاؤ تعمیل حکم اور ادائے فرائض کے لیے خوشی سے۔ ہاں مجبوراً دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں، پس بنا دیا انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سارا نظام سب سے غالب اور سب کچھ جاننے والے خدا کا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات بینات، یہ آیات مطہرہ تلاوت فرما رہے ہیں، اور عتبہ بن ربیعہ کافر مجسم حیرت بنا ہوا ان آیات کو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اگلی آیت تلاوت فرمائی جس میں قوم عاد اور ثمود پر نزول ذکر ہے، عذاب کے ذکر کا تذکرہ ہے، تو اسے پھر ضبط نہ رہا، یا رائے ضبط نہ رہا، صبر نہ رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک پر رکھ دیا اور بڑے عجز و انکساری سے کہنے لگا ہمارے لیے بد دعا نہ کیجیے، کیونکہ وہ جانتا تھا، اسے یقین تھا کہ جو بات زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ قریش کے پاس آیا۔ قریش نے پوچھا سناؤ کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا واللہ لقد سمعت قولا ما سمعت بمثلہ قط واللہ قط واللہ وهو بالشعر ولا بالسحر
ولل کہانتی فواللہ لا یکونن لقولہ الذی سمعت بنا. ترجمہ کیا اس کے بعد کا؟ بخدا میں نے ایسا قول سنا ہے جس کی مثل آج تک کوئی قول نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے نہ وہ سحر ہے اور نہ وہ کہانت ہے. بخدا اس کلام کا بہت زبردست نتیجہ ظاہر ہوگا. اتنا کچھ سننے اور جاننے کے باوجود اس بد نصیب کو اسلام قبول کرنے کی سعادت میسر نہ ہوئی. آگے انشاءاللہ پھر دوسرا واقعہ بیان کریں گے کل. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.